آئیے دیکھتے ہیں یہ جو دینی مجالس ہیں ان کی کیا فضیلت ہے، جس میں اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، جنت کی رغبت اور جہنم کے خوف کے ساتھ ہم اپنی آخرت کی اصلاح کے لیے اس میں بیٹھتے ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کا وظیفہ یہی ہے کہ وہ راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کو یاد کرنے والوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چاہے انفرادی ہو یا اس طرح سے اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہو۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ، جب بھی انہیں کوئی ایسا مجمع ملتا ہے کہ وہ لوگ بیٹھ کر اللہ کے بارے میں کچھ بات کر رہے ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اللہ کا تذکرہ کر رہے ہوں، فوراً وہ اعلان کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، فرشتے بھٹکتے رہتے، گھومتے رہتے، ادھر ادھر دیکھتے رہتے، ایک کو ملا تو باقیوں کو آواز دیتا ہے، ہلموا الی حاجتکم، ارے جس چیز کا تم ڈھونڈ رہے تھے وہ یہاں ہے، تمہاری ضرورت کی چیز یہاں ہے۔ قال فیحفونہم باجنحتہم الی السماء الدنیا، وہ سارے فرشتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آتے ان کو، اور جو لوگ دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو اپنے پروں سے ایسا ڈھانپتے ہیں یہاں تک کہ ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک آسمان دنیا تک چلے جاتے ہیں۔ وہ پوری مجلس جو ہوتی ہے بھلے اس میں 2 سے 3 آدمی ہوں، لیکن وہ اس مجلس کو کیا کرتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، چاہے بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہوں انفرادی طور پر، یا پھر وہ بیٹھ کر اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوں، اللہ کے احکام، اللہ کی عظمت، توحید اور اللہ کے دین کی کوئی بات ہو، آخرت، جنت، جہنم، بیٹھ کے اللہ کی بات ہو رہی ہو، دین کی بات ہو رہی ہو، تو فرشتے ایک کے اوپر آسمان دنیا تک چلے جاتے ان کو گھیر کے۔ قال فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ، جب وہ لوگ بیٹھے ہوئے لوگ اگر وہ بکھرتے ہیں، چلو گھر کو جانا ہے، ہو گئی دیر، چلو اپنے اپنے گھر کو چلو، جب وہ وہاں سے بکھر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، تو یہ فرشتے کیا کرتے ہیں، واپس سے آسمان پہ چلے جاتے ہیں۔ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، جو ان سے زیادہ جانتا ہے کہ کیا ہوا زمین میں، مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ، کہاں سے آئے ہو تم، فَيَقُولُونَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرْضِ، کہتے اللہ ہم تیرے کچھ بندے تھے زمین میں، ہم ان کے پاس سے آ رہے ہیں، ہم ان کے پاس سے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما یقول عبادی، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، قالوا یقولون یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، وہ کہتے ہیں اللہ تیرے بندے تیری پاکی بیان کرتے تھے اور تیری بڑائی بیان کرتے تھے، تیری حمد کرتے تھے اور تیری بزرگی بیان کرتے تھے۔ فیقول هل رأونی، اللہ ان سے پوچھتا ہے انہوں نے مجھے دیکھا ہے، جو میری بڑائی بیان کر رہے تھے بندے انہوں نے مجھے دیکھا ہے، فیقولون لا واللہ ما رأوک، کہتے ہیں نہیں اے اللہ، اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ فیقول وکیف لو رأونی، اللہ پوچھتا ہے اگر مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا، ان کا کیا حال ہوتا۔ یقولون لو رأوک کانوا اشد لک عبادۃ واشد لک تمجیدا وتحمیدا واکثر لک تسبیحا، اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تیری بہت عبادت کرتے، تیری بہت بزرگی بیان کرتے اور تیری حمد کرتے، تیری پاکی بیان کرتے بہت زیادہ۔ قال یقول فما یسألونی، اللہ ان سے پوچھتا ان کی چاہت کیا تھی، کیا مانگ رہے تھے وہ لوگ، کس غرض سے جمع تھے، ان کو چاہیے کیا۔ فیقولون یسألونک الجنہ، کہتے ہیں اللہ بس تجھ سے جنت کے طلبگار تھے، وہ کیا چاہیے ان کو، جنت چاہیے۔ یقول هل رأوها، اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے جنت دیکھی انہوں نے جنت کو دیکھا ہے۔ یقولون لا واللہ یا رب ما رأوها،
فرشتے کہتے ہیں نہیں واللہ اللہ انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں ہے. یقول فکیف لو انہم رأوها, اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا جنت کو. یقولون لو انہم رأوها كانوا اشد علیہا حرصا واشد لها طلبا واعظم فیہا رغبتا. اللہ اگر دیکھ لیتے نا جنت کو لوگ تو اس کی بہت حرص کرتے, بہت طلب کرتے اور اس کی بہت رغبت کرتے ہیں. قال مما یتعوذون, اللہ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے بچنا چاہتے تھے. یقولون من النار, کہتے ہیں اللہ وہ جہنم سے بچنا چاہتے تھے. یقول وهل رأوها, کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے. یقولون لا واللہ یا رب ما رأوها, نہیں اللہ تیری قسم انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے. یقول فکیف لو رأوها, اللہ پوچھتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا ان کا حال. یقولون لو رأوها كانوا اشد منها فرارا واشد لها مخافتا, اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو بہت شدت سے اس سے دور بھاگتے اور اس سے یعنی وہ اشد لها مخافتا اور زیادہ ڈر جاتے جہنم کو دیکھ کے. جہنم کا خوف اور اس سے بچنے کی کوشش ان کی بہت بڑھ جاتی. فیقول فاشہدکم انی قد غفرت لهم, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا اب تم گواہ رہنا میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نہ مجھ کو دیکھا ہے, نہ جنت کو دیکھا ہے, نہ جہنم کو دیکھا ہے, لیکن اللہ کو نہیں دیکھ کے بھی اللہ کا ذکر, اس کی بڑائی بیان کر رہے تھے, اس کی حمد و ثنا کر رہے تھے. اور جنت کو دیکھا نہیں لیکن اس کی طلب کر رہے تھے, جہنم کو دیکھا نہیں لیکن اس سے بچنا چاہتے تھے. تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. یقول ملک من الملائکہ, ان سارے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے فیہم فلان عبد خطاء, لیکن اللہ ان میں ایک بندہ تھا بہت خطا کار تھا, بہت گڑبڑ زندگی اس کی تھی, بہت غلطیاں کرنے والا, گناہ کرنے والا, گناہ گار بندہ بھی آگے بیٹھا تھا مجلس میں. لیس منہم, وہ ان میں سے نہیں تھا, انما جاء لحاجت, وہ اپنے کسی کام سے آیا تھا. آیا مسجد میں, دیکھا کچھ دوسرے کام سے آیا تھا, کسی کو ڈھونڈنے آیا تھا, قرضہ لینے یا کچھ اور چیزیں, ہاں اپنے کسی کام سے آ گیا تھا یا ایسے ہی آیا تھا. آ کے دیکھا مجلس بیٹھی ہے, بولا چلو ٹھیک ہے میں بھی بیٹھ جاتا ہوں. نیت آنے کی نہیں تھی, آیا اور دیکھا اور بیٹھ گیا, ایسا تھا, خاص اس کے لیے نہیں آیا تھا. اور بہت خطا کار بندہ, گناہ گار بندہ, اس کا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیقول وَلَهُ غَفَرْتُ, میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی. اور کہا ہم الجلساء لا یشقى بهم جلیسهم, یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا ہے. ایسے لوگ جو اللہ کی عظمت کا احساس رکھنے والے, اللہ کا ذکر کرنے والے, جنت کی طلب رکھنے والے, جہنم سے بچنے کی شدت سے چاہت رکھنے والے, جہنم سے ڈرنے والے, جو بیٹھے ہیں اللہ کی یاد میں, اللہ کا ذکر کرنے میں, تو اللہ کے نزدیک یہ اتنے قیمتی لوگ ہیں کہ کوئی آدمی اتفاقی طور پر آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور اس گفتگو میں شریک ہو جائے اور سنے بولے, ایسا آدمی چاہے خطا کار کیوں نہ ہو, ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے وہ بھی اس لائق ہوگا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صالحین کی صحبت کتنی بڑی نعمت ہے. نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ انجام میں شریک کر دیتا ہے, برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ اس کا انجام کر دیتا ہے. لہٰذا دینی مجالس میں آنا یہ بہت بڑی چیز ہے. آن لائن سننا اس کی اپنی ایک اہمیت ہے, مجبوری ہے, نہیں جا سکتا, دور کا علاقہ ہے, دنیا میں اتنے سارے علماء ہیں, ٹھیک ہے بھائی آن لائن سن رہا ہے, لیکن پڑوس کی مسجد کا آن لائن میں سن رہا ہے, گناہ نہیں ہے لیکن محرومی ہے. اگر گنجائش ہے اس کے لیے آنے کی, وہ آ کے بیٹھا ہے, یہ ساری چیز اس مجمع کی مغفرت ہوئی, اس میں یہ بھی سمیٹ کے چاہے گناہ گاری کیوں نہ ہو اس کی بھی مغفرت ہو گئی ہے. تو یہ دینی مجالس ہیں, اس کی فضیلت ہے. اس طرح کی جو دینی مجالس ہیں جس میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے, اپنے ایمان کو ہم تازہ کرتے ہیں, ان مجالس میں آ کے بیٹھنا
یہ بہت بڑی چیز ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. آدمی بیٹھ کے مغفرت ہو گئی نا اس کی، کیا کیا گیا اس نے، لیکن بیٹھا رہا اللہ اس کے رسول کی بات سنتا رہا، آخرت کی فکر پیدا ہوئی اور اس میں بیٹھ کے زندگی میں عزائم اس نے کیا کہ میں آج سے ایسا جیوں گا. کہاں ہوتا آج دینی مجالس کے سوا؟ باہر کہاں ہے یہ چیز؟ ان مجالس میں آنا یہ بہت ہی سعادت اور شرف کی چیز ہے. اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے کہ اللہ نے فرشتے رکھے ہیں، جہاں بھی ایسی مجالس ہوں جاؤ ان کو گھیرو، پھر وہ اللہ کے پاس جا کے بتاتے یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا اس میں، اور بتاتے اس میں، اور اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے. تو دینی مجالس اس دور میں ان میں بیٹھنا، دین کی بات بولنا سننا بہت بہت بڑی نعمت ہے. باہر بیٹھ کے لوگ دنیا کی فضول باتیں کرتے ہیں، سیاست کی باتیں ہوں گی، ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی، آدمی بڑی بڑی باتیں کرتا، حاصل کچھ ہوتا؟ حالات بدلتے امت کے، اس کے بدلتے، گھر کے بدلتے، کچھ بھی نہیں. وہیں دین کی بات اگر آدمی کرے، قال اللہ قال رسول اللہ، قرآن کی آیتیں، حدیثیں، علماء کے اقوال، اپنی آخرت کی فکر، بہتر بننے کی جذبات، ساری چیزیں بہت بڑی چیزیں ہیں. ان مجالس میں آنا چاہیے. یہاں وہاں بیٹھ کے پالیٹکس کی باتیں کرنا کچھ فائدہ نہیں، اس کا کچھ ہوتا نہیں، نہ اس کو کچھ مقام ملتا، نہ دنیا کے حالات بدلتے، لیکن وہ دل کے نفس کی تسکین اس میں ملتی ہے، اپنے نفس کی تسکین اس میں ملتی ہے، انٹرٹینمنٹ ہو جاتا ہے بس. اس کے بعد کیا ہے؟ جو کھانے کا وہ کھا رہا، جو پہننے کا پہن رہا، کیا فرق پڑا تیرے کو؟ دنیا میں ادھر ایسا ہو رہا ادھر ایسا ہو رہا، خالی انٹرنیٹ پہ تو خالی ہمدرد مسلمانوں کا، تیری زندگی بتا رہی، تم مزے میں ہے، کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا، ایک ٹائم کا بھی کھانا نہیں چھوڑا تو. لیکن نیٹ پہ آگے کیسا کرے گا؟ کیا کر رہے ہو مسلمانوں کے حالات ایسے چل رہے اور حکمران کیا کر رہے، فلانا کیا کر رہا. وہاں تو ہے بہت ہمدرد، لیکن تیرے پڑوس میں ایک آدمی پریشان حال ہے تو اپنی جیب میں سے نکال کے اس کو کچھ کر رہا نہیں تو جھوٹا ہے. تو دور مسلمان ہیں، ان کی پریشانی ہے، ٹھیک ہے، تجھ کو درد ہونا چاہیے، لیکن آس پاس جن کا مسئلہ تو حل کر سکتا نہیں کر رہا تو، اور جن کا نہیں کر سکتا ان کا چیمپئن بنا ہوا ہے انٹرنیٹ کے اوپر. یہ جو جھوٹی دینداری، جھوٹی ہمدردی اور یہ سیاسی قسم کی مسلمانوں کے لیے ہمدردی، یہ اچھی بات نہیں ہے. آج انسان صرف اسی چیز پر تعریف چاہ رہا ہے جو وہ ہے نہیں. آدمی اس چیز پر تعریف چاہ رہا ہے جو وہ ہے نہیں، لیکن دکھ رہا ویسا، میں زبردست ہوں، میں مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میرے کو دکھ ہو رہا مسلمانوں کو دیکھ کے. کیا دکھ ہو رہا؟ تو کھانا ایک ٹائم کا چھوڑا، تیرے نمک اگر کم ہوا تو تیرا جھگڑا ہو رہا گھر میں بیوی سے، کھانے میں شکر چائے میں کم ہوئی تو تیرے کو برداشت نہیں ہوتا، اور تو مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، ان کا ایسا حال ہے اور ان کا ایسا حال ہے. کتنا سچا ہے تو. ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور ہم سوچیں کہ ہم کہاں ہیں. یہ بہت افسوس کی چیز ہے کہ آج صرف بولنا انسان کو اچھا یا برا ثابت کر رہا ہے. بڑی بڑی بات بول دو، سب لائکس آنا شروع ہوتے ہیں اور آپ کا ویڈیو وائرل ہو جاتا ہے. تو ایسا بولو کہ کوئی نہیں بولا. اور جو لوگ ہوتے ہیں سیاسی لوگ، ان کو معلوم ہوتا ہے یہ ایک دن کا راجا ہے، یہ کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی، اس سے چینج آنے والا نہیں ہے کچھ، اس لیے اس کو مائنڈ بھی نہیں کرتے. وہ لوگ اس کو مائنڈ بھی نہیں کرتے، بولتے یہ لوگ آتے رہتے جاتے رہتے، ایسے بہت سارے لوگ. تو نیٹ پہ آ کے بڑی بڑی باتیں کرنا، اور آدمی یہ سوچے کہ میں نے امت کا حق ادا کر دیا. بڑی بڑی بات کر کے آدمی سوچے نہیں. دینی مجالس میں آئے، اپنی آخرت سنوارے، اپنے ایمان کو تازہ کرے، دین سیکھے. طہارت کے مسائل آدمی کو معلوم نہیں ہے، گھر کے اصلاح کے لیے کوئی نظام اس کا نہیں ہے، پوری دنیا کو بدلنا چاہ رہا ہے، حکمرانوں کو سدھارنا چاہ رہا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ چلتے رہیں گا کیا، قرآن قال اللہ قال رسول اللہ کیا ہے. یہ حقارت اس کی کفریہ چیز ہے. یہ ایک آدمی اگر قرآن و سنت کی دعوت اور اس کی باتیں اس کو حقیر جانے، اس آدمی سے بدتر آدمی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو زندگی کو صحیح کرتی ہے. تو کیا کر رہا؟ ٹھیک ہے بھائی، یہ قرآن و حدیث کی بولے، اس سے ہوتا کہ سب خالی درس درس درس، دین سیکھو دین سیکھو دین سیکھو، اور بھی کچھ ہے کہ نہیں زندگی میں؟ ٹھیک ہے، تو بتا کیا کرنے کا، تو کیا کر رہا؟ تیری دنیا کی در در کی باتیں وہ درس نہیں ہے تیرا، اور قال اللہ قال رسول اللہ نہیں چلتا تجھ کو، لیکن باقی ساری باتیں تو باہر بیٹھ کے یہاں وہاں کرتا، وہ کیا ہے؟ تو بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ دینی مجالس کی ناقدری اور تحقیر کرتے ہیں. سیاسی ذہن ان کا ہوتا ہے، علماء سے اور دینی
مجالس سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، ان کے دھوکے میں نہیں آنا. ہاں بھائی ایسے ہی ہم لوگ ایسے ہی رہنے والے ہیں، ہم لوگ ایسے ہی رہنے والے، قرآن و سنت کی بات سنتے رہیں گے، اپنے دائرے میں ہم کام کرتے رہیں گے. اگر ہم کسی ملک کے بادشاہ ہوتے تو ہم سوچتے دنیا میں کیسا ہونا چاہیے. نہیں ہیں ہم گھر کے بادشاہ ہیں تو اپنی حکومت کو صحیح کریں گے ہم. تو تیری حکومت صحیح ہے کیا؟ بیوی کو دیکھ، بیٹے کو دیکھ، بیٹی کو دیکھ، وہاں حکومت نہیں چل رہی تیری، اور تو بول رہا وہاں ایسا ہو رہا، سعودی میں ایسا ہو رہا اور وہاں ایسا ہو رہا، تیرے گھر میں ڈسکو چل رہا تو دیکھ رہا. ہاں پرسنل مت جاؤ، تو پرسنل نہیں جا رہا، پرسنل مت جاؤ. یہ سب ڈھکوسلے ہم لوگوں کو معلوم ہے. آدمی اپنی ذات سے جتنا ہو سکتا ہے آدمی کریں. بڑی بڑی باتیں کر کے کوئی مطلب نہیں ہے. صرف باتیں کر کے قوم کے اندر ہیرو بننا. قوم بھی اپنی ایسی ہے، دیکھو وہ تو بول رہا، علماء کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں. تو قوم ہماری کیسی ہے؟ جو جوشیلی باتیں کریں وہ قوم میں عزت پا جاتا اور وہ بڑا بن جاتا ہے. قوم میں سمجھدار آدمی نہیں چلتا، جوشیلا چل جاتا ہے، بھلے وہ آپ کو کتنا بھی بیوقوف کیوں نہ بنا لے، اور وہ ایک دن بول کے بعد میں مصیبت آپ کے گلے میں لے کے آئے. نعرہ لگایا زور سے، سب پبلک اس کے پیچھے گئی، ہاں پولیس نے خوب پیٹی. جس کو نعرہ لگایا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ نیچے سے نکل کے جو بھاگا چتر، بولے میں تو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے میرے کو بچایا. اچھا تو نے ہم کو پھنسایا اور اللہ نے تیرے کو بچایا. وہ بار ایسی ہماری قوم ہے، بیوقوف بن جاتی ہے. نوجوان آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے نوجوانوں پر. ذرا سی پکار پر چلے جاتے. آپ دلی دیکھیے، آپ کانپور دیکھیے، اور کتنے علاقے ہیں، برابر ساری گنتی سے چلے 200 300 اندر جا کے بیٹھ جاؤ، زندگی خراب، کریئر خراب، ماں باپ رو رہے، بیوی بچے کیا ان کا. تو ایسے ہی کوئی پکارے تو دوڑنا نہیں اس کے پیچھے. ٹھیک ہے قوم کے درد ہونا چاہیے، جو ہم لوگ شریعت کے دائرے میں جو کر سکتے ہیں، جہاں ہمارا اپنا دائرہ ہم اچھا بنانے کی کوشش کریں ماحول کو. لیکن جوشیلے نعروں کے پیچھے دوڑ کے اپنی آخرت خراب کرنا اور امت کا مستقبل خراب کرنا اچھی بات نہیں ہے.